وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ یعنی اللہ شفا دیتا ہے۔ یہ سماج میں اکثر جگہ ہاسپٹلز میں عام طور پر لکھا ہوا دیکھنے کو ملتا ہے، اور دنیا بھر کے خطاط حضرات نے بھی اس کو اپنے اپنے ذوق اور صلاحیت کے مطابق اس کو لکھا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے۔ اس میں دوستان محترم ایک چھوٹی سی نکتے کی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ کیا میں خود بیمار ہوتا ہوں؟ بیمار بھی تو وہی کرتا ہے، شفا بھی وہی دیتا ہے، لیکن حکم ایسے دے رہا ہے کہ یوں کہنا ہے کہ اے بندے، تو نے بیماری کو اپنے سے منسوب کرنا ہے کہ میں بیمار ہوتا ہوں، اور شفا کو مجھ سے منسوب کرنا ہے کہ اللہ شفا دیتا ہے۔ تو بیماری نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، ایک منفی عمل ہے، اور جو بھی منفی عمل ہے اس کو خود سے منسوب کرنا ہے کہ یہ میں کرتا ہوں، مجھ سے ہوتا ہے، مجھ سے سرزد ہوتا ہے۔ اور جو اچھائی ہے، اس کی جو بھی قسم ہے اچھائی کی، اس کو اللہ سے منسوب کرنا ہے کہ یہ مالک کی طرف سے ہے، اس کی توفیق تھی، اس کی رضا شامل حال تھی، تو یہ مجھ سے اچھا کام ہو گیا، اس کی مہربانی ہے، یوں کہنا ہے۔ تو جتنی بھی نیگیٹیوٹی ہے اس کو خود سے منسوب کرنا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تو پاک ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں انی کنت من الظالمین، کہ میں تو ظالموں میں سے ہوں۔ تو نیگیٹیوٹی ہے، ظلم نیگیٹیوٹی ہے، اس کو خود سے منسوب کرنا ہے کہ میں ظلم کرتا ہوں، میں گناہ کرتا ہوں، میں غلطیاں کرتا ہوں، اس کو اپنے سے منسوب کرنا ہے۔ اب کچھ ذہنوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ خیر اور شر تو اللہ کی طرف سے ہے، یعنی جو ہمارے نصیب میں اچھا برا لکھا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ ایسے نہیں ہے، جب کچھ اچھا ہوتا ہے تو اس میں اللہ کی توفیق شامل ہوتی ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے، اللہ کی توفیق شامل ہوتی ہے۔ اور جب ہم کچھ برا کرتے ہیں تو اس میں اللہ کی توفیق نہیں ہوتی، اس میں اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہوا ہے۔ اب پھر کچھ ذہن یوں سوچتے ہیں کہ جب اختیار بھی دے دیا برائی کا تو پھر پوچھ کس بات کی؟ تو اس نے ہمیں اختیار برائی کرنے کے لیے نہیں دیا، اس نے ہمیں اختیار برائی سے رکنے کے لیے دیا ہے۔ ہم اس کے اختیار کا غلط استعمال کرتے ہیں اور برائی کر دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ خیر اور شر تو اسی کی طرف سے ہے۔ اس نے پیدا ضرور کیا خیر اور شر کو، لیکن حکم خیر کرنے کا کہہ رہا ہے اور شر سے بچنے کا کہہ رہا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو جنت اور دوزخ کا کنسپٹ سب خراب ہو جاتا۔ یہ جنت اور دوزخ کا کنسپٹ تو ہمارے اختیار کی وجہ سے ہے، ہمارا اختیار ہے، ہم اس کو جیسا استعمال کریں گے ویسا اس کا رزلٹ پائیں گے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ ایسے ہی کہا تھا، اگر کچھ کمی بیشی نہ ہو رہی ہو تو اپنی سرے نوشت خود اپنے قلم سے لکھ، خالی رکھی ہے خامہ حق نے تیری جبیں، کہ ہم نے خود تحریر کرنا ہے، اپنے اختیار کا استعمال کرنا ہے۔ اور ہم اس کے دیے ہوئے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ جیسے یوں سمجھ لیں کہ اس نے ہمیں اپنا نائب ہونے کے حوالے سے، اپنا لاڈلا ہونے کے حوالے سے ہمیں اپنی ساری صفتیں دی ہوئی ہیں، کبر کی بھی دے دی، بڑائی کی بھی دے دی، لیکن منع کر دیا۔ لیکن ہم اس کی بڑائی کی دی ہوئی صفت کو ہم غلط استعمال کرتے ہیں اور بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑی چیز ہیں، بہت بڑی شے ہیں، اور
میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا نکتے کی، کہ بڑا بننے کے لیے چھوٹا بننا پڑتا ہے، رفتوں کے سفر کے لیے جھکنا پڑتا ہے، اور معرفت کے سفر کے لیے، پہچان کے سفر کے لیے خود کو بھولنا پڑتا ہے، اور اس کے اختیارات کا صحیح استعمال کرنا پڑتا ہے، تب ہم اس کے نائب کہلانے کے حقدار ہوتے ہیں، ورنہ بڑی دقت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت نوازش، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔